ملتمس ہوں جناب امام مسجد ارام باغ آپ تشریف لائے اور اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی بسم اللہ رب العالمین ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے، قل پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر فلیفرحوا خوشی منائیں۔ الحمدللہ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، ہر سو عاشقان کا ہجوم ہے، اہل محبت کی زبانوں پر اپنے محبوب کا ذکر ہے، اور آمنہ کے لال کی آمد پر کائنات نے پھر بزم سجائی ہے، اور یہ بزم جو آج سے نہیں، جو آج سے 1400 سال سے نہیں، بلکہ اس وقت بھی تھی جب یہ کائنات موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو نہ بناتے۔ دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، لولاک لما اظہرت الربوبیت، پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی بزم سجائی، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ارواح طیبات کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے اور ان کی حمایت و نصرت کرنے کا ان سے عہد لیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، خوشخبریاں دی، بشارتیں دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کا بے حد احسان، اس کا بے حد فضل کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو ہمیں اپنے اس محبوب کی امت میں پیدا کیا، جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم دعائیں فرماتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے ماں باپ دیے کہ جنہوں نے ہمیں عشق رسول کا سبق پڑھایا، ہمیں ایسے اساتذہ دیے، ہمیں ایسے مدارس دیے کہ جہاں عشق رسول کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور دیگر تمام علوم کی بنیاد وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ جو علم اور جو عرفان عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، وہ نہ علم ہے نہ وہ عرفان ہے۔ ظاہری علوم اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کا رشتہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا نہ ہو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ملی۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مدحت رسول میں گزار دی اور لائق صد تکریم ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو عشق رسول سے مالا مال کر دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابھی ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ قبر کے اندھیرے کا اعجاز کیا خطرہ، سید اعجاز الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے بہت ہی معزز اور مکرم بزرگ گزرے ہیں، حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے، اور ہمارے بشیر بھائی کے ساتھیوں میں سے جامع مسجد آرام باغ میں نعت خوانی کا سلسلہ الحمدللہ جب سے مسجد قائم ہے تب سے یہ سلسلہ قائم ہے۔ میں جب اپنے دوستوں میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ گرمی ہو یا سردی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، بارش ہو یا دھوپ ہو، عید کا دن کیوں نہ ہو، ہماری جامع مسجد آرام باغ میں نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو انہیں حیرانگی بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے اور رشک بھی آتا ہے کہ خدا نصیب دے تو ایسے، خدا قسمت بنائے تو ایسے کہ کوئی جمعہ، کوئی بڑی رات اور سب سے بڑی رات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ایسی نہیں گزرتی کہ ہمارے بشیر بھائی اور ان کے رفقا جامع مسجد آرام باغ میں نعت خوانی کا، آپ اندازہ لگائیے کہ ہم مہینے میں کوئی ایک محفل کر لیں بڑا مان رکھتے ہیں، سال میں سالانہ محفل کر لیتے ہیں بڑی شہرت ہوتی ہے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہماری مسجد کے خطیب حضرت علامہ مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ ہیں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ میں ہوں نہ ہوں مجھے فکر نہیں ہوتی، مجھے یہ سعادت رہتی ہے کہ ہماری مسجد میں رسول اللہ کی نعت خوانی ہو رہی ہے، صفت بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ جو شعر انہوں نے پڑھا کہ قبر کے اندھیرے کا اعزاز کیا خطرہ، بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر انہوں نے کوئی عجیب سا کہہ دیا ہے اور شریعت کے خلاف ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بشیر بھائی تشریف فرما ہے، ان کے بزرگ بیٹھے ہوئے سارے، ہمارے علم میں جب کوئی ایسی بات آتی ہے، ابھی انہوں نے ایک بچے کو ٹوکا کہ یہ کے لفظ کی نہیں ہے کس طرح پڑھیں، الحمدللہ اصلاح ہوتی ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں، اصلاح ہوتی ہے، اصلاح قبول بھی فرماتے ہیں۔ یہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے یہ ایک حدیث کا دراصل ترجمہ ہے، اور جب یہ شعر پڑھ رہے تھے میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے مائک لے کر اسی وقت یہ حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کا ذوق اور بڑھ جائے۔ آپ کی جو محبت اور عقیدت ہے یہ ویسے نہیں ہے، اس کی ایک اصل ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اس کو دفنانے والے اعزاء و اقارب اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ کون سے سوالات ہیں؟ جن میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ قبر کے 3 سوال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ جب جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، جس حالت میں یہ شخص ہوتا ہے اور جو کیفیت اس کی قبر کی ہوتی ہے ویسے ہی رہتی ہے۔ پھر جب اس سے دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟
اگر یہ مسلمان ہے، نیک ہے، اور اس نے جواب دے دیا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تب بھی اس کی قبر کی کیفیت بھی وہی رہتی ہے جو شروع سے تھی، ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ ان دو سوالات کا درست جواب دینے کے بعد بھی کیفیت جیسے شروع سے تھی ویسے ہی رہتی ہے۔ پھر جب اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے، اور تیسرے سوال سے پہلے نظام بدلا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہوا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، دوسرا سوال ہوا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، لیکن تیسرے سوال سے پہلے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس شخص کی قبر اور روضہ رسول کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اس شخص کو رخ مصطفیٰ کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ یا رب اس شخص کو قبر میں زیارت مصطفیٰ و شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما۔ یہ معمولی زیارت نہیں ہے، کچھ پر کرم تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ صرف حجابات نہیں اٹھائے جاتے، صرف زیارت نہیں کرائی جاتی، بلکہ کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اس شخص سے پوچھا جاتا ہے، الفاظ پہ تھوڑا سا غور کرنا، حدیث کے الفاظ ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس قبر میں رکھے گئے شخص کو بٹھانے کے بعد تیسرا سوال اس سے یہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ مبارک سامنے کر کے فرشتے اشارے سے اس کو سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ سوال نہیں ہوگا، دیکھیے تمہارا رب کون ہے، وہ سوال اسی وقت سے متعلق ہے، تمہارا دین کیا ہے، قبر کی حالت سے متعلق ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو یہ سوال نہیں ہوا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ سوال نہیں ہے۔ ما کنتا یہ ماضی کا صیغہ ہے، عربی گرامر کے حساب سے اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو اہل محبت ہے وہ تو یہی کہے گا نا، میں کیا کہا کرتا تھا، میں تو یہی کہا کرتا تھا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ ہمارے آقا و مولا ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں۔ ساری زندگی تو یہ تمنا رہی کہ ایک بار رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ اللہ کو کس شخص کا ایمان بھلا لگتا ہے؟ کہا انبیاء کا، رسول، ملائکہ کا، فلاں، یہ طویل حدیث ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ نے عرض کی، حضور نے فرمایا نہیں، کہا حضور آپ ہی فرما دیجئے۔ کہا اللہ رب العالمین اس شخص کے ایمان پر تعجب کرتا ہے جو میرے بعد آئے گا، جس نے سر کی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے بعد آئے گا، وہ مجھ پر ایمان لائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کا سب کچھ لے لیا جائے پر اسے ایک بار میرا دیدار ہو جائے۔ یہ اہل ایمان کی ساری زندگی تمنا ہوتی ہے، اور اگر یہاں پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ قبر میں کہتا ہے، اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو کہ ساری زندگی جن کے دیدار کے لیے ترستے رہے، یہاں تو ہم نے موت کی تمنا ہی اسی لیے کر دی کہ وہاں نہیں صحیح، یہاں رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں، کہ جب یہ شخص فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں کہے گا ھذا نبینا،
व हबीबुना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जो ही इसके जबान से ये अल्फाज निकल पड़ेंगे, इसकी कब्र नूर से भर जाएगी, इसकी कब्र रोशन व मुनव्वर हो जाएगी। तो ये वो ज़ाती गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी उम्मत में हमें पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल एक बच्चे की, हमारे यहाँ उसको सालगिरह कहते हैं, 1 साल बच्चे की उम्र का पूरा हो जाता है। अज़राह तशक्कुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये नेमत अता फरमाई है बेटे की सूरत में, बेटी की सूरत में, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अपने आइज़ा व क़ारिब को, अपने दोस्त अहबाब को जमा करके ज़िक्र मुस्तफ़ा से उसको सजा लेते हैं। कितनी सआदत की बात है। एक तरफ दुनिया को देख लो कि चाहे उनकी शादियां हों, निकाह के प्रोग्राम हो, बच्चों की पैदाइश का दिन हो, कोई और खुशी का दिन हो, किस बेहूदगी के साथ और किस बेराह रवी के साथ उसे ज़ाया कर देते हैं। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय वहां अल्लाह की नाफरमानियां हो जाती हैं। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। और ये आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ अकीदत और महब्बत रखने वाली जमाअत में रखा है। यही वो जमाअत है जिसकी निजात की खुशखबरी हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि हमारे यहाँ निकाह की महफिल हो, शादी की हो, बच्चे की विलादत की हो, बच्चे की सालगिरह की हो, किसी भी दीनी दुनियावी नेमत के हासिल होने की हो, हम उसमें महफिल मीलाद सजा देते हैं। हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि दुनिया में जितनी भी नेमतें हमें मिली हैं, मिल रही हैं और मिलती रहेंगी, ये उस नेमत उज़्मा का सदका है जिसको दुनिया नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और प्यारे नाम से पुकारती है। मैं हमारे बशीर भाई को, इन तमाम इनके ख़ानदान वालों को मुबारकबाद भी देता हूँ। और इस बच्चे ने आपके सामने तिलावत भी की। बहुत ही सआदत की बात है कि कुरान और साहिब कुरान से लगाव हो जाए। जो शख्स कुरान से जुड़ गया, साहिब कुरान से जुड़ गया, उसकी न दुनिया खराब हो सकती है न आखिरत। दुनिया हम यहाँ जीते हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, हर शख्स की अपनी अपनी ज़रूरियात हैं। आखिरत की फिक्र करते हैं कि हमारी दुनिया भी जैसे चल रही है गुजरती रहे, हमारी उक़बा, हमारी आखिरत वो संवर जाए, वो कामयाब हो जाए। ये हर शख्स की तमन्ना और आरजू है, लेकिन इसकी चंद शराइत हैं, इसके लिए ज़रूरियात हैं। और मेन चीज़, बुनियादी चीज़, वो आपका ईमान के बाद अकीदा है। अहले सुन्नत व जमाअत, ये इस अकीदे से वाबस्तगी। यहाँ आपको औलिया कामिलीन की सीरत मिलेगी, बुजुर्गानी दीन का तरीक़ा मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने इबादतें की, रियाजतें की, मुजाहिदे किए, सब कुछ किया, लेकिन बुनियादी चीज़ जो उन्होंने पकड़ के रखी अपने हाथ में मजबूती से, वो दामन मुस्तफ़ा है। वो महब्बत और शरीयत दोनों को लेकर चलना है। शेख सादी का नाम आपने सुना होगा, बड़े आशिक़ रसूल। और वो कलाम जो उन्होंने पढ़ा, महब्बत से बलगलोला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। रिवायत में आता है कि ये 3 मिसरे कहने के बाद वो हैरान रह गए, कौन सा ऐसा जुमला कहूँ जो शायान शान तो हो। बड़ी कोशिश के बावजूद जब कुछ हाथ नहीं आया
پریشان ہو کے سو گئے، بخت جاگ اٹھا، ارشاد فرما دیا سعدی کس کے لیے پریشان ہوئے ہو، اٹھو کہو صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی اپنے ایک نظم میں کہتے ہیں کہ در گر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامن آل رسول۔ اس میں عقیدے کا بیان کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس یقین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ خدا ضرور قبول فرمائے گا، لیکن کسی شخص کو ذاتی طور پر یہ قطعیت نہیں ہے کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ قبول فرما دے، قبول فرما دے، دعا کرنے بھی چاہیے دعا، لیکن جو شخص اپنے اعمال کو اس سلسلے میں جوڑ دے اس کے اعمال ہر حال میں قبول ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ ہم سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر تو ہم کا لفظ ٹھیک ہے، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ایک شخص عبادت کر رہا ہے تو پھر وہ نعبد نہیں کہہ سکتا، اس کو اعبد کہنا چاہیے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس جمع کے صیغے میں یہ قرینہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے بھی عبادت کر رہا ہے وہ اپنی عبادت کو اکیلے خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، وہ یوں کہے کہ یا رب میری نماز کو اپنے نیک بندوں کی نماز کے ساتھ قبول فرما لے، میری دعا کو اپنے ان نیک ہستیوں کے طفیل قبول فرما دے۔ اب یہ تو ایسے محبوب لوگ ہیں، اللہ کے ایسے مقرب ہیں کہ اللہ ان کی ہر عبادت قبول فرماتا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جب ہم اس سلسلے سے جڑ جائیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور پھر ہم اپنی عبادات، اپنی ریاستیں، اپنی دعائیں ان کی عبادات اور دعاؤں کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ کریم ذات ہے، جب وہ اپنے محبوب بندوں کی عبادات اور دعائیں قبول فرماتا ہے تو ساتھ میں ہم نکموں کی عبادتیں اور دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان گھر کی جو خوشیاں ہیں اللہ یہ خوشیاں سلامت رکھے، ہمیشہ رکھے، اور ذکر مصطفیٰ جب ہم ہر نعمت پر کریں گے یہ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے ہم یہ نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ جس بچے کی سالگرہ کے لیے یہ نورانی محفل سجائی گئی ہے، میں رب کی ذات سے یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس بچے کی، اور اس طرح پچھلی دفعہ بھی ہمیں حاضری کا موقع ملا تھا، وہ بچے کی پیدائش کی تقریب تھی، تو مجھے رب کی ذات سے یقین ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، میلاد پاک مصطفیٰ کی برکت سے انشاءاللہ العزیز ان بچوں کی زندگی نورانی ہوگی، ان کی زندگی میں عظمتیں ہوں گی، بزرگیاں ہوں گی، ان کی زندگی میں خاندان کے لیے، خاندان بھر کے لیے عزتیں اور شرافتیں ہوں گی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے یہ بچے وہ ذکر مصطفیٰ کے دامن میں چھپا دیے ہیں، وہ میلاد مصطفیٰ کے دامن میں چھپا دیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ان پر کبھی برائی نہیں آئے گی، اور نہ کبھی یہ دنیاوی مصائب و آلام کے سامنے بے بس ہوں گے۔ اللہ ہماری ان گزارشات کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ جس بچے کے لیے، جس بچے کی سالگرہ کے لیے یہ محفل قائم کی گئی ہے، اللہ اسے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اسے دین کے لیے قبول فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔